کہ ضمنی انتخابات پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ARY نیوز کی کوریج کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید جانتے ہیں، ہمارے نمائندگان موجود ہیں مختلف شہروں میں۔ قصور NA 132 سے تکریم علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے قصور کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ بتائیے تکریم علی، کیا صورتحال دن بھر دیکھنے میں آئی؟ جی تکریم علی سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ جہازیب وسیع شہداد کورٹ میں اس وقت موجود ہے۔ NA 136 کا یہ انتخابی بھی مارکا تھا۔ بتائیے جہازیب وسیع، دن بھر کیا صورتحال دیکھنے میں آئی، کیا ٹرن آؤٹ رہا؟ جی بالکل، قومی اسمبلی کا حلقہ NA 196 پر اس وقت پولنگ کا عمل جو صبح 8 بجے سے جاری تھا، اس وقت تو 5 بجتے ہی بند ہو چکا ہے۔ جس پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں، یہ پولنگ اسٹیشن ہے کوٹ شاہ بیگ، اس کی پولنگ نمبر ہے 41۔ یہاں پر جو ہے گیٹ بند کر دیے گئے ہیں، یہاں پر پولنگ کا عمل جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن اب جو ہے ووٹوں کی گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جس پولنگ اسٹیشن میں موجود ہوں، یہاں پر بھی جو ووٹوں کی گنتی ہے وہ جاری ہے۔ اگر ہم اوورآل آج کے دن کی بات کریں تو آج صبح کے وقت جو ہے ووٹر ٹرن آؤٹ انتہائی کم رہا۔ جو شہری علاقے ہیں وہاں پر جو ووٹر ہے وہ انتہائی کم نکلے، لیکن جیسے ہی دیہی علاقوں کا ہم نے رک کیا تو اس وقت ہم موجود ہیں سعید خان میں، قبو سعید خان میں۔ یہ تحصیل ہے شہزاد کوٹ کی، اور یہاں پر جو ہے ووٹنگ ٹرن آؤٹ ہمیں کافی زیادہ نظر آیا۔ خواتین کی بڑی تعداد تھی جنہوں نے حق رائے استعمال کیا، جو مرد حضرات انہوں نے بھی کافی حق رائے استعمال کیا۔ تو اس وقت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نامزد امیدوار ہیں خورشید احمد جنیجو اور TLP کے جو نامزد امیدوار ہیں محمد علی کے درمیان مقابلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس وقت جو ہے گنتی کا عمل جاری ہے۔ جو ووٹرز ہیں انہوں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے، لیکن اب جو پولنگ ایجنٹس ہیں، جو الیکشن کمیشن کا عملہ ہے، وہ ووٹوں کی گنتی کے عمل میں اس وقت ہمیں مصروف عمل نظر آتا ہے۔ آج دن بھر جو ہے تمام پولنگ اسٹیشنز پر جو ہے پرامن پولنگ ہوتی رہی۔ 303 پولنگ اسٹیشن بنائے گئے تھے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے، اور اس وقت جو ہے پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ تمام جو حلقے کے لوگ تھے انہوں نے اپنے اپنے امیدواروں کو ووٹ کا آغاز کیا ہے۔ اس وقت جس پولنگ اسٹیشن موجود ہوں یہاں پر بھی ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد جو ہے کہ یہاں سے جو فیصلے ہیں وہ اپنے ARY نیوز کے ناظرین کو بتا دیں گے، لیکن الیکشن کمیشن پاکستان کی جانب سے جو ضابطۂ اخلاق بنائے گئے ہیں اس کو عمل درآمد رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ابھی جو ہے نتائج ہیں اس کو نہیں بتا سکتے اپنی عوام کو، لیکن ARY نیوز کو جو پولنگ اسٹیشن نمبر 42 ہے شاہ بیگ کے، یہاں پہ جو تمام تر نتائج موصول ہو چکے ہیں۔ اگر ہم سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں تو سیکورٹی کے بھی کافی اچھے خاصے انتظامات دیکھنے آئے تھے۔ یہ سندھ کی آخری تحصیل ہے اور اس کے برابر میں ہی جو بلوچستان ہے اس کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن پولیس کی جانب سے بھی کافی اچھے خاص انتظامات کیے گئے تھے سیکورٹی کے حوالے سے۔ رینجرز کے جوان تعینات تھے، پاک فوج کے بھی دستے ہمیں جو ہے سیکورٹی پر معمور نظر آئے۔ جی ٹھیک ہے، جہازیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہم رخ کریں گے DG خان کا جہاں پر یاسر شیخ موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ جی یاسر، اپڈیٹ کیجئے۔ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ حلقہ PP 290 میں پولنگ کا وقت ختم ہو چکا۔ تمام پولنگ سٹیشنز کے اوپر پولنگ کا عمل کو روک دیا گیا ہے۔ وہ جو کہ پولنگ سٹیشن کی حدود کے اندر تھے ان کو ووٹ پول کرنے کی اجازت تاہم ہوگی، لیکن جس پولنگ سٹیشن پہ ہم موجود ہیں یہاں کوئی انڈور اس وقت ووٹر موجود نہیں ہے۔ کھل چکے ہیں بیلٹ پیپر گنتی اور سیگریگیشنز کا عمل سٹارٹ ہو چکا ہے۔ اگر بات کر لی جائے پورے ریجن کے اندر 117 پولنگ سٹیشن کے اوپر پولنگ انتہائی پرامن طور پہ رہی۔ جہاں تک ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو ہم صبح سے بتا رہے ہیں کہ بہت سارے پولنگ سٹیشن ایسے تھے کہ جہاں ٹرن آؤٹ بہت کمزور دیکھنے کو ملا، لیکن بہت سارے ایسے تھے جیسے کہ جہاں ہم موجود ہیں بستی میلانہ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر، یہاں 50% جو ہے پولنگ ٹرن آؤٹ رہا۔ صورتحال مقابلہ سردار محی الدین کھوسا جو کہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہیں ان کے درمیان مقابلہ تھا، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے کینڈیڈیٹ سردار علی یوسف لغاری کے درمیان مقابلہ بظاہر کانٹے کا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دونوں کا خاندان کا تعلق روایتی سیاست سے ہے اور پری پارٹیشن پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ ایک دوسرے کے روایتی حریف نظر آ رہے ہیں۔ ایک سردار ذوالفقار کھوسا صاحب جو سابق گورنر پنجاب ہیں ان کے پوتے ہیں، ان کے 3rd جنریشن الیکشن میں لڑ رہی ہے، اور ان کے مد مقابل سردار فاروق خان لغاری جو اس کے سابق صدر پاکستان تھے، ان کے نواسے جو ہے آپس میں مد مقابل ہیں۔ آل دو پولیٹیکل پارٹیوں کی بات کر لی جائے دونوں سیاسی حریف پولیٹیکل پارٹیاں آپس میں مقابلہ ہیں، اور اسی طریقے سے ٹرائبز بھی دونوں عرصہ پاکستان کی تکمیل سے پہلے بننے سے پہلے کے آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل مختلف ادوار میں مختلف سیاسی جماعتوں کے پلیٹ فارم سے لگے آئے ہیں۔ بالکل، یعنی بڑا ہی مزیدار اور کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے، اور اس حوالے سے آپ اپڈیٹ کرے تھے۔ قصور کا رخ کر لیتے ہیں، تکریم علی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تکریم، پولنگ شروع ہونے سے آپ نے رپورٹ کرنا شروع کیا، دن بھر آپ نے کیا صورتحال دیکھی، کیا سچویشن رہی اوورآل؟
جی بالکل، صبح سے ہم جو ہے نا NA 132 جو جہاں پہ ضمنی انتخابات ہو رہے تھے، صبح سے ہم جو ہے نا مختلف علاقوں کو وزٹ کرتے رہے ہیں، مختلف پولنگ اسٹیشن پہ بھی ہم گئے ہیں، وہاں پہ چیک کیا ہے، لوگوں کا ٹرن آؤٹ بھی دیکھا ہے، اوورال سیکورٹی کے انتظامات کی بھی دیکھے ہیں۔ تو صبح سے 8 بجے جو پولنگ اسٹیشن جو ہے پولنگ کا عمل جو شروع ہوا تھا وہ 5 بجے اب اختتام پذیر ہوا ہے۔ صبح ہم نے دیکھا کہ جو ہے نا پولنگ کا عمل جو جب سٹارٹ ہوا تو بڑی تعداد میں لوگوں جو پولنگ اسٹیشن کی طرف رخ کیا، پولنگ اسٹیشن میں خواتین بھی مرد بھی وہ جا رہے تھے۔ اس کے بعد جو نا یہ سلسلہ جاری رہا، بعض جو دیہات تھے، بعض جو ایریاز تھے وہاں پہ جو ٹرن اوور تھا وہ 50% بھی رہا، لیکن اوورال جو ہم نے دیکھا جو دیہات کا تھا ٹرن اوور اس میں جو ہے نا وہ 30 سے بھی کم رہا۔ اس میں جو ہے نا اوور جیسے جیسے جو ہے نا اپنا دوپہر کا وقت ہوا اس میں بالکل جو ہے نا ٹرن آؤٹ کم ہوتا گیا، جبکہ اس کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک ٹرن آؤٹ تھوڑا سا اوپر رہا، کیونکہ یہ ضمنی انتخابات ہے، ضمنی انتخابات میں ہمیشہ جو ہے ٹرن آؤٹ وہ جنرل الیکشن سے کم ہوتا ہے، اس لیے جو وہ جو گہما گہمی جنرل الیکشن کی تھی وہ ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آئی جس طرح کی ہونی چاہیے تھی۔ عام انتخابات میں جو ورکرز ہیں، جو ووٹرز ہیں، وہ جس میں جو جوش اور گرما گرمی پائی جاتی تھی، لیکن وہ گرما گرمی اب دیکھنے میں نہیں آ سکی، اس لیے جو اوورال جو ٹرن اوور تھا جو متوقع تھا وہ ٹرن اوور نہیں مل سکا یہاں پہ۔ اگر ہم اوورال جو سیکورٹی کے حوالے سے بات، سارا دن پرامن یہ پولنگ کا عمل جاری رہا پورے NA 132 میں، کیونکہ یہ 342 پولنگ اسٹیشن تھے جس میں 2500 کے قریب پولیس اہلکار تعینات کیے گئے تھے، 60 پولنگ اسٹیشن حساس تھے، جس کے لیے جو نہ صرف پولیس بلکہ جو ہے نا رینجر اور پاک آرمی کے فوج کے جو جوان بھی جو ہے اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ اسی طرح یہ کوئی ایسی پورے علاقے میں ہم نے جب وزٹ کیا، پورے علاقے میں جو ہے نا کوئی ایسی جو ہے نا ہنگامہ رائی نظر نہیں آئی، کوئی افراتفری نظر آئی، کوئی لڑائی جھگڑا ہمیں نظر نہیں آئی، اکا دکا کوئی واقعات ہوئے تھے۔ تو یہ بڑا مارکا تھا، کیونکہ یہ میاں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے یہ سیٹ چھوڑی تھی NA 132 کی، جس پر جو ہے نا مسلم لیگ نون کے ملک رشید احمد خان وہ نون لیگ کی طرف سے تھے، جبکہ ان کے اپوننٹ جو ہے نا سردار محمد حسین ڈوگر جو اپنا PTI کے حمایت یافتہ اور سنی اتحاد کے جو ہے نا پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ لوگوں کا جو رجحان تھا وہ اس حوالے سے ضمنی انتخابات میں وہ اس طرح نہیں ہو سکا جس طرح جنرل الیکشن میں ہوتا ہے، اس لیے جو ٹرن آؤٹ ہے وہ ہم متوقع کر رہے ہیں کہ وہ ٹرن آؤٹ نہیں ہوگا، اور اس کے نتائج بھی جو آئیں گے تو وہ اس طرح کے نتائج نہیں ہوں گے جس طرح کے جنرل الیکشن میں تھے۔ جی ٹھیک ہے، تکریم علی ہمارے نمائندگان مختلف شہروں سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلیوں کے 16 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ پولنگ اسٹیشنز کے اندر موجود ووٹرز اپنا ووٹ کاسٹ کر سکیں گے، جس کے بعد گنتی کا عمل اب شروع ہو گیا ہے۔ تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی 21 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ کا وقت ختم، صرف پولنگ اسٹیشن میں موجود افراد ووٹ کاسٹ کر سکیں گے۔ مختلف پولنگ اسٹیشنز پر لڑائی جھگڑے اور بدنظمی دیکھنے میں آئی، جبکہ PP 54 ظفروال میں نون لیگ PTI کے کارکنوں میں تصادم بھی دیکھنے میں آیا۔ سر پر ڈنڈا لگنے سے نون لیگ کا محمد یوسف بھی جاں بحق ہوا۔ شیخوپورہ PP 139 میں نون لیگ اور سنی اتحاد کونسل کے کارکنوں میں تصادم، فائرنگ سے 3 افراد زخمی ہوئے۔ نظام پورہ پرائمری اسکول میں پولنگ روکنا پڑی، دونوں جماعتوں کے 2 کارکن گرفتار ہوئے۔ بالکل